دوستو یہ سمجھنا کہ اسلام نے غلامی کے معاملے کو کیسے دیکھا اور اس کے خاتمے کی طرف کیا اقدامات کیے، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اسلام سے پہلے کے غلامی کے نظام کو گہرائی سے جانچیں۔ غلامی انسانی تاریخ میں ایک مسلسل عمل رہا ہے اور اسلام اسی تاریخی تناظر میں آیا۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ غلامی کیا تھی، یہ کہاں سے آئی اور مختلف تہذیبوں میں غلامی کے ساتھ کیا سلوک غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ غلامی انسانی تاریخ کا شاید سب سے پرانا سماجی اور معاشی نظام ہے، جیسے ہی انسانی معاشرے ترقی کرنے لگے، طاقتور گروہوں نے کمزوروں کو اپنا محکوم بنانا شروع کیا۔ ابتدا میں دوستو جنگی قیدی غلام بنائے جاتے تھے، لیکن جیسے زراعت اور معیشت ترقی کرتی ہے، غلاموں کی مانگ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا بلکہ ایک مکمل اقتصادی نظام تھا جہاں غلام ہی معیشت کا پہیہ چلاتے تھے۔ دوستو قدیم میسوپوٹیمیا تہذیب کو اگر ہم دیکھیں، جس کو آج عراق کہا جاتا ہے، اس میں انسانی تہذیب اور کے اولین آثار ملتے ہیں، وہاں بھی غلامی موجود تھی۔ اس دور میں غلاموں کو زیادہ تر جنگوں کے نتیجے میں قیدی بنایا جاتا تھا یا کسی غلام کو اس کے ہاتھ میں دینا پڑتا تھا۔ حمورابی کے قانون کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کہ اولین قوانین میں وہ شمار ہوتے ہیں۔ ان میں بھی غلاموں کے حقوق کا ذکر تو ملتا ہے، مگر اب بھی اس کو اپنی ملکیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کے آقا انہیں خرید سکتے تھے، بیچ سکتے تھے اور ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکتے تھے۔ پھر ہم مصر کی عظیم سلطنت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں غلامی کا نظام کچھ مختلف تھا۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ وہ غلام تھے، لیکن اصل میں وہ اجرتی مزدور تھے۔ تاہم جنگی قیدی اور دیگر محکوم قوموں کو غلام رکھا جاتا تھا اور ان سے انتہائی مشقت لی جاتی تھی۔ اسی طرح مصر میں زیادہ تر محنت طلب کاموں جیسے کہ کھیتوں میں کام کرنا، گھروں میں خدمات انجام دینے یا بادشاہی منصوبوں میں حصہ لینے پر مشتمل تھی غلامی۔ دوستو یونان جسے جمہوریت اور فلسفے کی جنم بھومی کہا جاتا ہے، وہاں غلامی ایک لازمی جزو تھا۔ سقراط اور ارسطو اس کے متعلق مختلف رائے رکھتے تھے۔ یونانی معاشرہ غلاموں کے بغیر ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ ارسطو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ لوگ فطرتی طور پر غلام ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس کے نزدیک غلامی ایک قدرتی اور ناگزیر چیز تھی۔ یونانی ریاست ایتھنز میں ہر 3 میں سے ایک فرد غلام تھا جو کھیتوں، گھروں اور کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ پھر آتے ہیں روم کی عظیم سلطنت کی طرف، جو غلامی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ رومی معیشت غلاموں پر مکمل طور پر انحصار کرتی تھی۔ جب رومی فوج کسی علاقے پر قبضہ کرتی تو وہاں کے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ غلام صرف محنت کش نہیں تھے بلکہ گلیڈیٹر کے طور پر خونریز کھیلوں میں بھی ان کا استعمال ہوتا، جہاں انہیں لڑوا کر عظیم عوام کی تفریح کا سامان بنایا جاتا تھا۔ اس طرح دوستو غلاموں نے رومی سلطنت کے خلاف عظیم بغاوت بلند کی۔ اس ظلم کے خلاف ایک یہ رد عمل تھا۔ اس طرح اگر ہندوستان میں جائیں، ہندوستان میں بھی غلامی کا تصور موجود تھا، مگر یہاں یہ زیادہ تر ذات پات کے نظام سے جڑا تھا۔ شودر یعنی نچلی ذات کے لوگ عملی طور پر غلاموں جیسی زندگی گزارتے تھے اور انہیں برہمنوں اور دیگر اونچی ذاتوں کی خدمت پر مجبور کیا جاتا تھا۔ دوستو چین میں غلامی زیادہ تر معاف کیجیے گا جنگی قیدیوں، باغیوں اور مجرموں تک محدود تھی۔ چینی تہذیب میں اگرچہ عام کسانوں پر بھی وہ ماتحت کام کرتے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر
غلام نہیں تھے۔ جب ہم ان تمام تہذیبوں کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے، غلامی صرف جسمانی محنت تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سماجی، سیاسی اور معاشی نظام تھا جسے ہر تہذیب نے اپنے فائدے کے لیے اپنایا۔ لیکن یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ اگر غلامی اتنی عام تھی تو اس کے خلاف کوئی مزاحمت کیوں نہیں ابھری؟ یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معاشروں میں غلاموں نے خود بغاوت کی، جیسے اسپارٹکس نے روم میں کی، یا جیسے 9ویں صدی میں خلافت عباسیہ کے خلاف ہوئی۔ لیکن زیادہ تر معاشروں میں غلامی کو چیلنج کرنے والا کوئی مضبوط نظریہ نہیں تھا۔ ہر نظام نے غلامی کو اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھا اور اسے ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا گیا۔ دوستو، یہ وہ پس منظر ہے جس میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ کسی خلا میں نہیں آیا، بلکہ ایک ایسے دور میں آیا جب غلامی دنیا کے ہر حصے میں جڑ پکڑے ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا؟ کیا اسلام نے غلامی کو جواز فراہم کیا یا اس کے خاتمے کے لیے کوئی راستہ اپنایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آگے چل کر گفتگو کرنی ہے۔ دوستو، یہ وہ دنیا تھی جہاں غلامی ایک حقیقت تھی، جہاں ایک انسان دوسرے انسان کو اس کی مرضی کے بغیر اپنی ملکیت بنا سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غلاموں کے دل نہیں ہوتے؟ کیا وہ درد محسوس نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے دل میں آزادی کی کوئی چنگاری نہیں جلتی تھی؟ دوستو، اس دنیا میں عرب کے رہ گزاروں میں غلامی ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ غلام وہ صرف جسمانی مشقت کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی زندگیاں کسی کے رحم و کرم پر منحصر ہوتی تھی۔ بازاروں میں بیچ دیے جانے والے یہ غلام نہ صرف اپنی مرضی سے زندگی نہ گزار سکتے تھے، بلکہ ان کے رشتے، ان کے خواب اور ان کے جذبات، سب کچھ ان کے آقاؤں کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر کسی غلام کا مالک خوش ہوتا تو وہ شاید وہ اسے بہتر کھانے کو دے دیتا، لیکن اگر وہ ناراض ہوتا تو وہ اس غلام کی راتیں زنجیروں اور دن کوڑوں کی مار میں گزرتے۔ دوستو، عرب میں غلاموں کے ساتھ سلوک طبقاتی تھا۔ کچھ غلام جو مالکان کے گھروں میں کام کرتے تھے، ان کی حالت نسبتاً بہتر تھی، لیکن جو غلام کھیتوں، کانوں اور تعمیراتی کاموں میں لگائے جاتے تھے، ان کا حال ناقابل بیان تھا۔ کچھ غلاموں کی قسمت میں دن رات اونٹوں کو ہانکنا لکھا تھا، کچھ کی قسمت میں لڑنا یا مارنا لکھا تھا۔ عرب میں کچھ غلاموں کو گلیڈیٹرز کی طرح ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جہاں ان کی جانوں کا فیصلہ تماشائیوں کی تفریحی جذبات کرتے تھے۔ اور دوستو، یہ سب صرف عرب میں ہی نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں غلامی ایک بے رحم حقیقت بن چکی تھی۔ رومی سلطنت میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا وہ شاید کسی درندے کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ چین میں غلاموں کو دیوار چین بنانے کے لیے بھرتی کیا جاتا، اگر وہ کام کے دوران مر جاتے تو ان کی لاشیں اسی دیوار میں چن دی جاتی تھی۔ ہندوستان میں بھی شودروں کو زندگی کی ایک زندہ غلامی کی مثال تھی، جہاں انہیں کسی اونچی ذات کے فرد کے ساتھ بیٹھنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ دوستو، یہی وہ پس منظر تھا جس میں اسلام کا ظہور ہوا۔ جب اسلام نے اپنی پہلی آواز بلند کی تو یہ ایک ایسے معاشرے میں تھا جہاں غلاموں کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا، جہاں حضرت بلال حبشی جیسے غلام کو اس کی سیاہ رنگت اور غلامی کے رشتے کی بنا پر مکہ کی گلیوں میں کوڑوں سے مارا جاتا تھا، جہاں صہیب رومی جیسے غلام کو عرب میں غیر ملکی ہونے کی سزا ملتی تھی، جہاں خباب ابن حارث جیسے غلام کو ایک آگ پر
لٹایا جاتا، کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر کچھ بدلا، ایک آواز اٹھی جو اس معاشرے میں غلاموں کے لیے امید کی کرن بن گئی، ایک آواز جو کہتی تھی کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو غلاموں کے دلوں میں امید جگانے لگے، یہ وہ الفاظ تھے جو ان کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے کافی تھے، جو صدیوں سے انسانیت کے پیروں میں پڑی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب غلاموں نے محسوس کیا کہ شاید ان کی بھی کوئی حیثیت ہے، شاید وہ بھی کسی کے لیے قیمتی ہیں، شاید وہ بھی کسی کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے غلامی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا؟ اگر اسلام نے سب کو برابر کہا تو پھر غلامی کیوں باقی رہی؟ کیا اسلام نے غلامی کو جائز رکھا یا اس کے خاتمے کا کوئی منصوبہ بنایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں مزید کھوجنے ہوں گے۔ اسلام کے آنے کے بعد غلامی کا کیا ہوا؟ کیا بلال حبشی، سہیب رومی اور دیگر غلام ہمیشہ غلام ہی رہے یا ان کی قسمت بدلی؟ اگر اسلام نے غلامی کے خاتمے کی طرف قدم بڑھایا تو وہ کیسا عمل تھا؟ دوستو، ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں اسلام کی روشنی میں غلامی کو مزید سمجھنا ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ ہم اگلی قسط میں اسلام کی روشنی میں غلامی کے نظام کو بیان کریں۔ بہت شکریہ۔ تو دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب غلاموں کے لیے امید کی کرن پھوٹی تو اس کا مرکز وہ ہستی بنی جو رحمت بن کے آئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جس طبقے نے اس دعوت کو قبول کیا وہ یہی مظلوم، غلام اور نچلے طبقے کے لوگ تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ آواز ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو ان کی صدیوں پرانی تاریکی کو ختم کر سکتے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا، جب وہ لوگ جو کل تک غلاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے وہ حیران تھے کہ نبی اکرم کے گرد بیٹھے یہ سادہ لباس والے کون ہیں؟ یہ کمزور اور مظلوم افراد اب اتنے مطمئن کیوں نظر آتے ہیں، اور یہ قریش کے سردار کیوں ان کے خلاف ہو چکے ہیں؟ دوستو، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اسلام غلاموں کے حق میں تھا تو کیا اسلام نے فوراً غلامی کو حرام قرار کیوں نہیں دیا؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ کو جذبات کے بجائے حقیقت کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ غلامی اس وقت دنیا کی معیشت کا ایک بنیادی ستون تھی۔ کوئی بھی نظام جو اچانک غلامی کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کرتا وہ معاشرتی اور اقتصادی انتشار پیدا کر دیتا، لاکھوں غلام بیزار و مددگار ہو جاتے، جبکہ آقا اپنی پوری معیشت کا سہارا کھو بیٹھتے۔ اس لیے اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے ایک تدریجی عمل اختیار کیا۔ پہلا قدم غلاموں کی انسانی حیثیت کو تسلیم کرنا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں صدیوں سے ملکیت سمجھا جاتا تھا، مگر نبی اکرم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ دوستو، یہ ایک بھونچال تھا اس معاشرتی ڈھانچے میں جہاں غلام کو انسان ماننا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے صرف زبانی احکامات نہیں دیے بلکہ عملی مثالیں بھی قائم کی۔ دوستو، بلال حبشی جو کل تک امیہ بن خلف کا غلام تھا، جسے گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے، اب وہی بلال نبی اکرم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ جب
مسلمان مدینہ پہنچے تو پہلی بار بلال کی آواز گونجی۔ اذان کی صورت میں یہ وہ اعلان تھا جس نے اہل عرب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک سابق غلام اب اسلام کی آواز بن چکا تھا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب اسلام نے دی۔ غلاموں کو آزادی کو نیکی اور کفارے کا ذریعہ بنایا گیا۔ کسی سے غلطی ہو جائے غلام کو آزاد کرو، کسی نے کسی کا حق مارا تو غلام کو آزاد کرو، کسی نے کسی قسم کی کوئی قسم توڑی تو غلام کو آزاد کرو۔ یہ ایک تدریجی طریقہ تھا۔ جہاں دوسرے نظام غلاموں کی خرید و فروخت میں تھے، وہاں اسلام نے غلطی کا کفارے پر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ دوستو، غلامی کے خلاف اسلام نے غلاموں کو خود اپنی آزادی خریدنے کا موقع دیا۔ اگر کوئی غلام چاہتا تاکہ وہ آزاد ہو تو اس کے لیے مکاتبت کا طریقہ متعارف کروایا گیا، یعنی غلام اپنے آقا کو ایک طے شدہ رقم قسطوں میں ادا کر کے خود کو آزاد کروا سکتا تھا، اور آقا پر بھی لازم تھا کہ وہ اس شرط کو قبول کرے۔ دوستو، اس طرح اسلام نے زکوٰۃ کا بھی غلاموں کی آزادی سے زکوٰۃ کو جوڑ دیا، یعنی اسلامی خزانے سے غلاموں کو آزاد کرایا جاتا، جو اس وقت کے نظام میں نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود سوال باقی تھا کہ کیا اسلام نے غلامی کو مکمل طور پر ختم کیا یا نہیں کیا۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ انصاف کرنے کے اصول متعارف کرا دیے، انہیں انسانی مقام دے دیا، آزادی کے راستے کھول دیے اور معیشت کو اس سمت میں موڑ دیا جہاں غلامی کی جڑیں خود بخود ختم ہونے لگی۔ لیکن اسلام کے دور میں بھی کچھ غلامی کے نظام باقی رہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے غلامی کو اتنا ناپسند کیا تو پھر جنگی قیدیوں کو غلام کیوں بنایا جاتا تھا؟ دوستو، یہ وہ نقطہ ہے جسے جدید دنیا کی مثال سے سمجھنا آسان ہوگا۔ جب آج کی دنیا میں جنگ ہوتی ہے تو دشمن کو قید کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس وقت کوئی جیل سسٹم نہیں تھا۔ جنگ کے قیدیوں کے لیے 3 راستے ہوتے تھے: انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، انہیں بغیر کسی شرط کے رہا کر دیا جائے، یا انہیں کسی خاندان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور پھر اپنی آزادی حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہ آخری راستہ وہی تھا جسے غلامی کا نام دیا جاتا تھا، مگر حقیقت میں غلامی کے بجائے ایک عارضی قید تھی، کیونکہ اسلام میں ان غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ انہیں معاشرے کا حصہ بنانے کی تعلیم دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں بڑے صحابی جو پہلے جنگی قیدی تھے، بعد میں آزاد ہو کر اسلامی سلطنت کے اہم عہدیدار بھی بنے۔ دوستو، اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ غلامی ختم ہو چکی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگرچہ آج کوئی بازاروں میں انسانوں کی بولی نہیں لگاتا، لیکن جدید دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام نے مزدوروں کو ایک نئی قسم کی غلامی میں دھکیل دیا۔ آج کے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں اور مزدوری کے بازاروں میں، مارکیٹس میں وہی استحصال جاری ہے جو کبھی غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب غلاموں کے گلے میں زنجیریں نہیں، بلکہ قرضوں، کم تنخواہوں اور استحصالی نظام کی بیڑیاں ہیں۔ اب سوال دوستو یہ ہے کہ کیا آج کا نظام اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ اسلام نے آزادی کا جو تدریجی راستہ دکھایا تھا، کیا وہی اصول آج کے مزدوروں کے حالات بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے؟ کیا آج کی لبرل جمہوریتیں واقعی انسان کو مکمل آزادی دے چکی ہیں، یا اب غلامی صرف ایک چہرہ اختیار
کر چکی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا انسان واقعی آزاد ہے یا آج بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ غلام ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں جدید غلامی کا جائزہ لیں گے اور اس کی جدید اشکال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔